حامد میر صاحب ہر دور میں معطوب بھی ہوتے ہیں اور محبوب بھی ہوتے ہیں. کسی کے یہ محبوب ہوتے ہیں اور کسی کے یہ معطوب ہوتے ہیں. لیکن حامد میر کا سفر الحمدللہ جاری ہے. بامز، تھریٹس اور ان پر جان لیوا قاتلانہ حملے بھی حامد میر کو اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے الحمدللہ. آپ میں سے بہت سو کو معلوم شاید نہیں ہوگا کہ حامد میر صاحب بھی سینٹرل ماڈل اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا اور میں نے بھی وہیں سے کیا. میر صاحب سلمان رفیق صاحب کے کلاس فیلو ہیں اور مجھ سے 2 سال جونیئر تھے اسکول. آگے جا کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اکٹھے ہوئے اور میر صاحب جیسے آ جائیں بالکل بین ہی ویسے ہی تھے پہلے دن سے. روز اول سے اسی طرح کے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا. تو گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی ہم نے مزاحمتی سیاست اکٹھے اس دور میں جو لوگ طاقتور تھے ان کے جبر اور مظالم برداشت کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ جو تعلق ہے یہ پھر گہری محبت اور عقیدت اور دوستی میں بدل گیا جو آج تک قائم ہے. اس کے باوجود بلایا آپ کو ابھی بولنا حالت شروع کیتا کام بولنا. میر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک شمشیر بے نیام ہے. اب ہماری دوستی تو بہت ہے لیکن وہ اول آخر صحافی ہیں اور میں اول آخر سیاستدان ہوں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میر صاحب جب سچ بولتے اور جدوجہد کرتے کرتے کریز سے باہر نکل کے، کیونکہ یہ کرکٹر نہیں ہے، یہ جب سٹروک پلے کرتے ہیں تو میں بھی دل میں مائنڈ کرتا ہوں. پھر میں یہ کرتا ہوں اور شاید میر صاحب یہی کرتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ گھٹا دیتے ہیں، چند مہینے گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ فیز گزر جاتا ہے تو پھر ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن اختلاف رائے کے باوجود ان کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے، محبت ہے، قلبی لگاؤ ہے، اس میں کبھی بھی کمی دونوں طرف سے نہیں آئی ہے. حامد میر بے شک ایک بہادر آدمی ہے، بلکہ خطرناک حد تک بہادر آدمی. جب یہ ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جب یہ ہمارے موقف کی حمایت نہیں کرتے تو ہمیں برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہر دور میں ایک جو جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہیرو بن جاتے ہیں، اور جو حکمران ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ولن بن جاتے ہیں. انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دیا جاتا ہے. انہیں بعض ناحکمت اندیش ملک دشمن بھی قرار دیتے ہیں، بعض بد زبان انہیں غدار بھی قرار دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ملک دشمنی، قومی سلامتی سے متصادم ہونا اور غداری، یہ سرٹیفکیٹ تو بانٹے جاتے ہیں. پتہ نہیں کب تک یہ بدقسمتی ہماری اس ملک میں جاری رہے گی. تو حامد میر صاحب ہر دور میں معطوب بھی ہوتے ہیں اور محبوب بھی ہوتے ہیں. کسی کے یہ محبوب ہوتے ہیں اور کسی کے یہ معطوب ہوتے ہیں. لیکن حامد میر کا سفر الحمدللہ جاری ہے. بامز، تھریٹس اور ان پر جان لیوا قاتلانہ حملے بھی حامد میر کو اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے الحمدللہ. میں کچھ باتوں کی شہادت ضرور دینا چاہتا ہوں بلا تخصیص جماعت کے. میں ویسے بھی یہاں نمائندگی، حامد میر صاحب نے مجھے بلایا تو اپنی نمائندگی کر رہا ہوں. میں نے حامد میر کو، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی جھکا نہیں، دبا نہیں. حامد میر کبھی بکا بھی نہیں. ایک پانی کے گھونٹ کا بھی شرمندہ نہیں حامد میر، کسی حکمران کا یا کسی گروہ کا یا کسی ریاستی ادارے کا ایک پانی کے گھونٹ کا بھی شرمندہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے اس کی گرج میں کبھی کبھی واقع نہیں ہوئی ہے. عموماً یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے 25 سال کے نوجوان کی طرح سیلابوں میں اتر جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم 25 سال دے نہیں ہے کہ میر صاحب بڑے ہو گئے ہو، مگر میر صاحب باز نہیں آتے. سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کہیں دنیا میں جنگ ہو رہی ہو، آپ سب سے پہلے وہاں حامد میر کو پائیں گے. ان کا اسلوب اتنا عام فہم ہے. میں عموماً سوچتا ہوں کہ حامد میر کی بریوری تو وہ سب کو پتہ ہے. مقبول ترین صحافی جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر برابر جانا جاتا ہے اور ریکگنائزڈ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حامد میر کی بے ساختگی ہے، ان کی روانی ہے، اور عام فہم زبان میں وہ عام آدمی کو ایڈریس کرتے ہیں، اس لیے ان کی ہوئی بات فوراً لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے.
پھر میر صاحب اتنے ہی خطرناک ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کے حق میں بات کرتے ہیں اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، یہ میرٹ میں بات کرتے ہیں، اور جس سے اختلاف کرتے ہیں اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ ان کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں اور ان کی بات بڑی وزنی ہوتی ہے۔ میر صاحب کی کتاب روداد ستم میں نے پڑھی ہے، یہ 12-14 دن پہلے میرے ہاتھ لگ گئی تھی تو میں نے اس کو پڑھا ہے۔ یہ 103 منتخب اور ان کے کالم جو مطبوعہ بھی ہیں اور غیر مطبوعہ بھی ہیں، جنہیں شائع نہیں کیا جا سکا، ان کا یہ مجموعہ ہے۔ اس میں ایک تحریر ہے جو ابتدا میں ہے، کس کی روداد ستم، آپ اسے پڑھ لیں، وہ پوری کتاب کا نچوڑ ہے اور وہ حاصل کلام ہے۔ اسی طرح پاگل فلسفی کا ناچ جو 1967 میں آغا شورش کشمیری مرحوم نے چٹان میں اپریل 67 کے شمارے میں شائع کی تھی، انہوں نے اس کو ریپروڈیوس کیا اور اس کے ساتھ پھر اپنی رائے دی ہے۔ بدقسمتی سے پاگل فلسفی کا ناچ تو آج بھی جاری ہے پاکستان، یہ ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا، دائرے کا سفر ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ حامد میر صاحب ایک آدھ بار میری وجہ سے بھی بے روزگاری کا مزہ چکھ چکے ہیں، بڑی پرانی بات ہے۔ میں نے ان سے کسی سے ملنے کی درخواست کی، یہ چکے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ مہربانی کی، میرے کہنے پہ چلے گئے۔ ان کے اس وقت کے دوست حکمرانوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے میر صاحب کو فارغ کروا دیا۔ ہم ان کی مدد کوئی نہیں کر سکے، مگر میر صاحب کی پیشانی پہ کبھی شکن نہیں ہے۔ یہاں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، بہت سی ٹھیک باتیں کی گئی ہیں، میں کسی بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ فورم ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم نے میر صاحب، ان کی طرز صحافت، ان کی طرز تحریر پہ بات کرنی ہے۔ لیکن مجھے کچھ ضرور کہنا ہے، کچھ کہے بغیر تو آپ کو پتہ میں رہ بھی نہیں سکتا۔ ہمارا المیہ یہ اصل میں میری پرسوں والد صاحب کی برسی کا جلسہ ہے، میں نے باتیں وہیں کرنی ہے، تو وہ میں بچا کے رکھوں گا، کچھ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔